سے کی ہویا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے باہر تو ہو رہے اندر میں صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں. مجھے ایک بہت بڑے افسر کا لاہور کا فون آیا، کہنے لگا اگر آپ کلمہ چوک کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے کہا میں نے تو جانا ہی کلمہ چوک کی طرف ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باغ، جو رسول اللہ کی خاطر ہتھکڑی بھی نہ لگا سکا، ایک بار حضور کی خاطر ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکا، اس نے بدر میں حضور کے ساتھ جانا تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی، واقعی نہیں آئی. آج میں ایک حدیث بات پڑھی ہو، میں سارے نو سنا گا. یہاں کہا جاتا ہے شکر ہے میں نہیں سی، ورنہ میرے خلاف ہی پرچہ ہو جانا سی. شکر ہے میں نہیں تھا اس جلوس میں، ورنہ میں نے بھی پکڑے جانا تھا. حضرت انس بن نضر یہ میدان بدر سے پیچھے رہ گئے، آگے پھر انہوں نے بات کیا کی، میں نے تازی پڑھی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. فرمایا واللہ لئن اکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا اگر اللہ نے مجھے عزت دی نا، دوبارہ بدر جیسا مارکا پھر برپا ہوا القى المشرکین فی، اور میرا مقابلہ لقی یلقا ملاقات، یہ میری ملاقات ہو گئی حضور کے دشمنوں کے ساتھ، دن پھر آ گیا جنگ والا، تو لیرین اللہ ما اصنع، پھر اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور کبھی آوارہ و بے خان عشق، کبھی شاہ شہان نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. عشق تو اپنا فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، اس نے کوئی پوچھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مولا علی کوئی پوچھا حضور کیویں چلنا ہے، مولا علی خود چلے، فرمان الذی سمتنی امی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو حضور کو پوچھ کے شعر پڑھے کہ آگے یہ کھڑے ہیں، آپ کے عشق نے خود پڑھے فیصلے، ہٹ جاؤ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں، آج حضور کا راستہ نہیں روکنا، ہٹ جاؤ آج گردنیں اتار دیں گے، ہٹ جاؤ رسول اللہ آ رہے ہیں. کہتے ہیں ہر بات میں سختی کرتے ہو. میں نے کہا جی کعبہ سامنے ہو، رسول اللہ اوپر جلوہ گر ہو، صحابی رسول نکیل پکڑے آ رہے ہو، تو آج تو ان کو امن کی بات کرنی چاہیے تھے، اللہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، رسول اللہ آ رہے ہیں، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو نیچے سے گردنیں کٹ دیں گے، آج یار کو یار کی خبر نہیں رہے گی. میرے حضرت عمر فرمانے لگے یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ ففی حرم اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے حرم میں. میرے آقا نے فرمایا خلی عنہ عمر فلا یاسرع فی من وقع النبل. فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شعر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی نہیں کرتے. کرنے دو کیوں جی. یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داقت علیہم ساعت الارض وعاداہم الہ السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزارب علی الحجون والبطحائی خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افہم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاخ قریش فقات الفقائی فی اکف الامائی فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدٌ. میں چپ اس واسطے کر جانا بھی تسی سن بھی رہے ہو کہ کوئی نہیں گا. سبحان اللہ. کیوں جی آج سن بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ایسی باتیں کر رہا ہوں. گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں تے نکلے. کیوں جی دھوں بھی نکلے تے نال پھر قصیدے بھی لکھن تے پھر نال روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ عرض بھی کرن روکیے روکیے. فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدُ اللُّسْدِ لَدَى الْغَابِ عِنْدَ وَالِغِ الدِّمَاءِ. حضور روکیے روکیے، یہ تو بفرا ہوا شعر ہے. یہاں کہ بفرا ہوا گدڑ بھی کدی بکھرا ہوتا، شعر ہی بفرا تھا.
کیوں جناب؟ ایک کو گل کی تھی حضرت سعد بن عبادہ، جنانی آ گئی سامنے، ارتجت آل مکہ تھا، پورا مکہ ہل گیا، آج کروں کی ہے محمد عربی دے غلام، اور میں کروں کی آج چھڑنا ہی کسی نے کروں کی ہے۔ اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہتے کا کیا مطلب؟ ہاں جی، میرے آقا مولا اپنی اشانہ خود بیان فرمائیاں، عن محمد ابن جبیر ابن مطعب عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماح الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ یہ حضور نے اپنی شان، کیوں جی حضور اپنی شان، حضور تو کفر مٹانے کے لیے آئے کہ کفر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے؟ ماہی ہے نا جی، ماہی کا معنی مہا یمحو کا معنی مٹا دینا۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا، ہم مانگیے مذاہب کے بچوں، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ کیوں جی؟ بس اتنی بات۔ لو جی یہ مولانا غلام غوث صاحب کہنے او حضرت سعید بن عامر الجمحی کی گل کروں گا۔ لو جی حضرت فاروق اعظم اے پکڑ لو تو میں ذرا روشن چراغ، اے روشن چراغ ہے بھائی، نشتر پارک بھی روشن ہے دینا، پاکستان بھی دینا روشن، دنیا بھی دینا روشن، قبر بھی دینا روشن، تے حشر بھی دینا روشن۔ میں اور تفصیل کر دوں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ حضور اور تے کچھ نہیں سی، جدو موقع آیا سی ساری دنیا لمبی پہ گئی سی، مصلحتوں کا شکار لوگ ہوتا ہے، کسی نے مسجد بنائی بچائی، کسی نے اپنی خانقاہ بچائی، کسی نے مدرسہ بچایا، کسی نے اپنی امامت بچائی۔ حضور اس وقت میں طارق لبیک یا رسول اللہ کے فارم پر کر رہا تھا۔ توجہ جی، حضرت فاروق اعظم مضبوط پاکستان کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم کا فرمان اشکل ولات من شکیت بھی رعیتہ، فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کی رعایا اس کی وجہ سے بدبخت ہو جائے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بحرین میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی گیند سے کھیل رہے ہیں، اور واسقف البحرین قائد، اور بحرین کا پادری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ فوقعت القرۃ علی صدرها، گیند جا کر پادری کے سینے پر لگی۔ فاخذها فجعلوا يطلبونها منه، بچے اٹھے اور کہنے لگے گیند دے دو، فابا، انکار کر دیا۔ فقال غلام منهم سالتک بحق محمد الا رددت علینا، ایک بچہ اٹھا وہ کہنے لگا تو اگر بچہ سمجھ کے نہیں نہ دیتا ہمیں، ہم تمہیں اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، گیند واپس دے دے۔ فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی اور حضور کے خلاف بات کر دی۔ فاقبلوا علیہم بسوالجہم فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، بچوں نے یہ نہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جا کر کیس رجسٹرڈ کروائیں، بچے وہی ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے۔ فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، بچوں نے اتنا مارا وہ لعنتی مر گیا۔ واقعہ بہت بڑا ہو گیا، بچوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، وہ بھی اس دور میں لے لیا جہاں بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرتا تھا، جہاں عورتیں بچوں کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑی ہو جائے، میں بچے بیچتی ہوں میرے پاس بل نہیں ہے پیسے دینے کے لیے۔ یہ دور تو نہیں ہے نا بچے۔ گجرانوالے کی نہر لاہور کے دریا اس بات کے گواہ ہے، دریائے راوی سے پوچھو آج تک تو نے کتنی عورتوں کی خودکشیاں دیکھی پانی میں، گجرانوالے کی نہر سے پوچھو کتنی دنیا نے یہاں خودکشی کی، ٹرین کے پہیوں سے پوچھو کتنے بچوں اور عورتوں نے تمہارے نیچے سر دیے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم، ہاں جی اس دن پتہ چلے گا۔ آج جو بات جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا ظالموں کے ساتھ، میرے آقا نے اتنا ہی پوچھ لیا، بتاؤ عشق رسول کے دعوے کرتا تھا اور میرے ظالموں کے لیے مورے لگاتا تھا۔
یا رسول اللہ میں کدھر جاتا؟ میرے آقا فرماتے جدھر میرے غلام جا رہے تھے تو ادھر جاتا، تو کدھر جاتا؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کبھی تو نے آگ بھی منہ میں ڈالی تھی؟ نہیں حضور، آگ تو جلا دیتی تھی۔ تو فرمایا تجھے پتہ نہیں تھا میرے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ایمان بھی جلتا تھا۔ یہ باتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک کیڑا عشق رسول ہے کہ بندہ کہ جی میری مجبوری ہے، مجبوری سے کبھی آگ کھائی ہے کسی نے؟ پیشاب اپنا اٹھا کر کھایا ہے مجبوری کی وجہ سے؟ صرف مجبوری یہ رہ گئی کہ گستاخوں کے ساتھ تو نے کھڑا ہونا ہے؟ بتا تیرا ایمان کدھر گیا اس وقت جب تو آدمی کہتا ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو جائیں، اس امت کے بڑے بڑے قاری بھی شہید ہو جائیں، جرنیل بھی شہید ہو جائیں، ہاتھ بھی لوگوں کے کٹ جائیں، نابینے بھی چلے جائیں، اور تو آج ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اگر مگر کی باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے، 86 سالہ بوڑھے بھی چلے گئے، ہمارے بوڑھے صرف قبلے دیکھنے کے لیے رہ گئے۔ بتاؤ قیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی کرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑھا 86 سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تو نکل کر چرنگی پر بھی بوڑھے نہ آیا۔ یہ بوڑھے کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے، تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑھے صحابہ کو پیش کر دیا۔ نابینے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا۔ یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب حیدرآباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے۔ یہ پھر قیامت والے دن کیوں جی؟ ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں۔ قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا، تو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میرے نواسے سے زیادہ تیرا خون قیمتی تھا۔ آج اس جواب اگر کسی کو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس جواب کی تیاری کرو۔ وہ ہمارے عالم لوہار صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو۔ پہلے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گراتے رہے، بیچتے رہے، جب مصر میں پہنچے تو تخت پر دیکھ کر کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہے۔ اس دن انہیں پتہ چلا ہم نے کیا کیا، یوسف تو یہ بیٹھے۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قبر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیا نو۔ اس دن پھر پتہ چلے گا جس دن ساری دنیا مٹی ڈال کر آ جائے گی۔ اور اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا میرے لیے، تو بڑا مصروف آدمی تھا، اب بلا ان کو جن کے لیے تو نے سارا کچھ کیا، پھر بتاؤ کیا بنے گا اس دن۔ آج لے ان کی پناہ، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کرنا ہے۔ سیاست ہو، سیاست ہمارے نزدیک تو مذہب اور سیاست جدا جدا ہے ہی نہیں۔ اقبال کہتا ہے توجہ، گورنر عبد الصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار ساتھ لے، قرآن پڑھتی تھی تلوار ساتھ رکھتی تھی ایسے، زیب النساء۔ اقبال کہتا ہے وہ قرآن بھی ساتھ پڑھتی تھی ساتھ تلوار بھی ایسے رکھتی تھی۔ اقبال کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا یہ کیوں کرتی ہے؟ کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ کیوں جی؟ اور جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ میری قبر پر تلوار اور قرآن دونوں رکھ دینے۔ تو ہماری بچیاں دوپٹے بھی نہ پہنے تو پھر برما کی بچیاں نے تو چیخنا ہے۔ ہماری بچیاں بھی ساتھ تلوار رکھ کے قرآن پڑھے۔ تلواریں ملتی ہیں نا بازاروں سے، جب ہر گھر میں قرآن کے ساتھ تلوار، وہ فیشن جو ہوتی ہے ابھی تو پریشان بھی کیا ہونے لگا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، مضبوط پاکستان بننے لگا ہے۔ کیوں جی؟ جب کفر کو پتہ چلے گا نا کہ ان کی بیٹیاں بھی تلوار لیے قرآن پڑھ رہی ہیں تو اوباما اور ٹرمپ سارے مر جانے، فرشتوں نے آ جانا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں سچی آپ کو بات بتا، ان کا ان کی تو بیٹیاں بھی آ گئی، ام عمارہ بھی آ گئی، ام عامر بھی آ گئی، حضرت خنسا بھی آ گئی، ام خلاد بھی آ گئی، حضرت صفیہ بھی آ گئی۔ کیوں جی؟ انس بن نضر کی ہمشیرہ بھی آ گئی۔ بیٹیاں ہماری جب قرآن پڑھے گی نا ساتھ تلوار رکھ کے،
اس دن امت مسلم ایسے اوپر چلی جائے گی. مولوی خادم کو حق نہیں پہنچتا یہ تلوار نہیں چلا سکتا تو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا یہ تلوار کی نفی کرے. میری بازو میں طاقت نہیں ہے نا، میں تلوار نہیں چلا سکتا. اب بتائیں جی آپ کے بابا جی نے 11 سال جلا وطنی، جو مولوی ایک دن تھانے میں نہ گزار سکا، 11 سال جلا وطنی جیل کی، 11 سال جلا وطن بندہ رہے، پھر ختم نبوت کی خاطر پھانسی سن کر پھر کہے حضور یہ تو جان مزہ نہیں آیا جان. ہاں جی، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی کو جب گرفتار کیا نا رومیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آدھی سلطنت لے لے عیسائی ہو جا، تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، یہ سلطنتوں کو بکواس کرتے ہو، آدھی نہیں پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دنیا دے دے. آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. توجہ، جب آپ کو اس نے پانی گرم کیا اور دو صحابہ کو اس میں ڈال دیا، آپ کو جب لے جانے لگے تو آپ رو پڑے. اس کے سپاہی کہنے لگے یہ بندہ ڈر گیا موت سے، اس کو واپس لاؤ. واپس پوچھنے لگا صحابی رسول سے کہ موت سے ڈر گئے ہو؟ اب وہی بات جو آپ کے دادا جان نے کی نا، وہی بات انہوں نے وہی پڑھی حضرت عبداللہ والی. آپ نے فرمایا یارا میں رویا اس واسطے نہیں، پنجابی آ گئی، ہاں یار میں رویا اس لیے نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں، میں رویا اس لیے کہ ایک جان دے کر چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. ان کا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے ہر بال کے بدلے جانیں ہوتی، پھر تو مڑے اس طرح جلتے ہوئے کڑاہ میں ڈالتا، مزہ تو پھر آنا تھا رائے خدا میں قربان ہونے کا، ایک جان سے مزہ نہیں آیا قربان. وہ کہنے لگا کیا تم چیزیں ہو، جاؤ جان چھوڑو مدینہ میں چلے جاؤ واپس. اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کوئی نہیں کائنات. یہ ہے مسئلہ. ایمان ایسا ہو کہ کافر جلانے بھی لگے تو حیران ہو جائے محمد عربی کیسے غلام بھی دنیا میں ہو. نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. انہیں کڑا تتا پانی گرم پڑا ہو اور صحابہ کی ہڈیاں اوپر تر رہی ہو تو پھر بھی حالات کو نہ دیکھا جائے. کہا نہیں چس نہیں آئی، چس نہیں آئی. حالات کب ٹھیک ہوئے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں. اب اٹھے اور 2018 انشاءاللہ پنجاب میں بھی ایسے ہوگا، سرحد میں بھی ایسے ہوگا. ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر الیکشن لڑنا ہے. ناموس رسالت